السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس جانور کی ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم بکرا اور بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس بکرے اور بکری کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم گائے، بیل، بھینس اور اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ میں بالکل آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے قربانی کرنے کے لیے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم بکرے اور بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بکرا یا بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی کرنے کے لیے 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ کتنے سال؟ 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی 1 سال مکمل ہونے میں باقی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 دانت دیکھتے ہیں کہ اگر بکرا اور بکری کی 2 دانت موجود ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی عمر 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ حالانکہ دانت جو ہے یہ اس کی علامت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال مکمل ہو جاتے ہیں لیکن اس کو دانت نہیں آتا ہے۔ اگر سال مکمل ہو گیا، اگر 1 سال مکمل ہو گیا تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ اگر 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن بھی باقی رہا تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو بات تھی بکرا اور بکری کی۔ اگر ہم دمبا اور بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، دمبا اور بھیڑ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان کے لیے 1 سال کا مکمل ہونا ضروری اس وقت نہیں ہوگا کہ اگر وہ بھیڑ اور دمبا دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہو ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا، بلکہ سال مکمل ہونے سے پہلے وہ دمبا اور بھیڑ اس قدر موٹا اور تازہ ہے اور چست ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو پھر اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم بازاروں میں یا کسی اور جگہ میں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جن سے ہم جانور خریدتے ہیں اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس جانور کی عمر 1 سال مکمل ہے، لیکن دیکھنے میں بھی بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے کہ 1 سال مکمل ہے، لیکن اگر سال اگرچہ مکمل نہیں ہوا، اگر وہ سامنے والا بیچنے والا اگر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1 سال کا ہے، 1 سال کا ہے اور اس کی بات کی تکذیب بھی نہیں کی جا سکتی ہے، تو ایسے حالات میں اس آدمی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور دیکھنے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، تو ایسے حالات میں اس کی بات کا اعتبار کرنا جائز ہے۔ اب رہی بات اگر ہم گائے، بیل، بھینس اور اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو گائے، بیل اور بھینس ان جانوروں کی قربانی کرنے کے لیے ان کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔
کتنے سال؟ 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال مکمل ہونے میں 1 دن بھی باقی رہا تو ان جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب رہی بات اونٹ کی قربانی کی، اگر ہم اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اس کی عمر 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو اس اونٹ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بکرا اور بکری، دمبا اور بھیڑ کی جانور کو قربانی کرنے کے لیے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، گائے، بیل اور بھینس کی عمر کیا ہونی چاہیے قربانی کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی کے لیے ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل بات پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو اور میری اس پورے ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ آمین۔ Al Haq channel, subscribe now.